یہ سر قدیم بدھ مت خانقاہوں کی ایک نشانی ہے اور 16ویں صدی میں مغلوں کے بادشاہ اکبر نے اس دیوار کو ایک قلعے میں کنورٹ کیا ہے. سر یہ اس پہاڑ کے بیک سائڈ پہ وہ قلعہ بھی ہے لیکن وہ بھی ویران پڑا، اس کے صرف وہ نشانات ہیں. سر اگر آپ ہماری آخری نارتھ کفر کوٹ پوسٹ سے تھوڑا سا رائٹ پہ دیکھیں، موبائل ٹاور ہے، موبائل ٹاور کے پیچھے ٹاپ کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. یہ گاؤں ہے اور اس گاؤں کا نام ہے اول خان قلعے. یہ پاکستان کا آخری گاؤں ہے جو کہ باؤنڈری لائن کے سامنے ہے. سر یہ میں آپ کی توجہ ایک مرتبہ پھر فاسٹ پوسٹ پہ لانا چاہتا ہوں. سر اگر آپ ساؤتھ کفر کوٹ پوسٹ سے تقریباً 1 بجے کے اسکائی لین میں دیکھیں، جو فردر ماؤنٹین رینج کا سب سے جو خیز پوائنٹ ہے، اسی جگہ کا نام ہے شمشاد سر. سر یہ رشین والوں نے حملہ کیا تھا تو رشین رجگاہ میں ایک آبزرویشن پوسٹ شمشاد سر سے اگر آپ تھوڑا سا بائیں طرف آئیے اور پہاڑ کے بالکل اوپر دیکھیں تو سر یہ ایک بڑا نیچرل ڈبلیو شیپ بنا ہے قدرتی طور پہ. سر اس کے نیچے اگر آپ بالکل دیکھیں ریڈ اینڈ وائٹ کلر گورنمنٹ ہائی اسکول بھی ہے. تو سر یہ اس کی فرسٹ شیپ کو کہتے ہیں مدئی کنڈاؤ. مدئی کنڈاؤ یہ پشتو زبان کا لفظ ہے. اس جگہ میں سر جو آبادی ہے وہ شنواری ہے اور اس کے ہیل کا نام آج بھی شنواری ہے اور کنڈو کے مطلب ڈپریشن. تو سر یہ مدئی کنڈو سے بائیں طرف ہمارے پاکستان کا ایریا ہے اور دائیں طرف ہی افغانستان کا ایریا ہے. تو سر یہ پیرا دے ڈارک ترخم. سر یہ اونچی پہاڑی لائن ہے بالکل نیچے زمین کی طرف گرتا ہے. پہاڑ کے دامن میں اگر آپ دیکھیں وائٹ کلر کی دیواریں چھاؤں میں اور اس کے ساتھ سر درختوں کا ایک جھنڈ ہے. اس سے اگر آپ تھوڑا سا رائٹ پہ آ جائیں تو شارٹ ایک اسٹریٹ شیڈ ہے اور اس کے ساتھ پھر درختوں کا ایک جھنڈ ہے. تو یہ صرف ہمارا مین ترخم گیٹ اور پوسٹ کے سر. ترخم سے جلال آباد 77 کلومیٹر ہے اور کابل 207 کلومیٹر ہے. سر یہ ترخم سے اگر آپ تھوڑا سا رائٹ پہ تھوڑا سا اوپر نظر ڈالیں سر پہاڑ کے اوپر فگر 2 لکھا ہوا ہے سر. تو سر یہ بھی ہماری پوسٹ، اس کا نام ہے ایوب پوسٹ. سر فگر 2 سے اگر آپ مزید رائٹ پہ آ جائیں سر درختوں میں فگر 3 ہے اور 4 بھی ہیں لیکن وہ پہاڑ کے سر بیک سائڈ پہ ہیں. 3 نمبر کا نام لٹل وین پوسٹ، 4 نمبر کا نام سر بگ وین پوسٹ. اور سر 2 3 کے درمیان میں جو 2 پوسٹ ہیں یہ افغانی پوسٹ ہیں. تو سر یہ 4 3 سے باؤنڈری لائن جو ہے وہ سر 400 گز آگے ہیں. فگر 2 ایوب کو 0 لائن، ترخم 0 لائن، اول خان قلعے سے 100 گز آگے اور اخیری سر یہ مدئی کنڈاؤ کو ٹچ کرتا ہے. تو یہ تو سر آپ کے سامنے چھوٹا سا باؤنڈری لائن پاکستان اور افغانستان کا ٹوٹل لگا ہوا باؤنڈری لائن سر 2610 کلومیٹر، 1410 کلومیٹر کے فار فرنٹیئر کور صوبہ خیبر پختونخوا سر اور 1200 کلومیٹر کے فار ٹو فرنٹیئر بلوچستان اور ہماری ضلع خیبر کے ساتھ ساتھ ٹوٹل لگا ہوا باؤنڈری 110 کلومیٹر. سر یہ میپ ضلع خیبر کے، ضلع خیبر کی نارتھ پہ کابل ریور ضلع مومن، ایسٹ پہ ڈسٹرکٹ پشاور، ساؤتھ پہ ضلع کرم اور اکزئی اور ویسٹ پہ سر پاک افغان بول رہے. سر خیبر پاس جمرود سے شروع رہے، جمرود آگے شگئی کوٹ، علی مجید، لنڈی کوتل، مچنی پور جو کہ سر یہ آپ کا موجودہ لوکیشن ہے اور آخری سر یہ ترخم پہ ختم ہو جاتا ہے. تو سر یہ ٹوٹل لینتھ 37 کلومیٹر بنتا ہے. سر باب خیبر گیٹ کی افتتاح فیلڈ مارشل سلیب صاحب نے 1963 میں کیا تھا. سر در خیبر تاریخی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے. پوری دنیا میں لوگ اس کے متعلق جاننے اور دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. ہر سال ہزاروں لوگ اس عظیم درہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اریا قوم سب سے پہلے اس درہ سے 1600 سال قبل مسیح گزری اور اس کے بعد دنیا کے مختلف اقوام اس درہ سے گزرے جن میں یونانی، سلجوق، تاتار، ہنس، منگول، مغل، افغانی اور ایرانی شامل ہیں. اس وجہ سے اس درے کو برصغیر پاک پوائنٹ کے مغربی دروازے کا نام بھی دیا گیا ہے. خیبر عبرانی زبان کا لفظ جس کی معنی ایک چھوٹا سا قلعہ. یورپ اور عرب کے علاوہ تمام حملہ اس درہ کو برصغیر پر حملہ کرنے کے لیے بطور گیٹ وے استعمال کیا. تاریخ کے جنگجو لوگ اس درہ سے گزر چکے ہیں جن کے نام چارٹ میں دیے گئے ہیں. الیگزینڈر دی گریٹ، سلطان محمد اب غزنوی، سلطان محمد اب غور، چنگیز خان، تیمرلین، ظہیر الدین بابر، نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی. لیکن سر اس پہ الیگزینڈر دی گریٹ سکندری اعظم یہ خود ہے نسل چترال سے ہوتے پھر نوا پاس ضلع بجوڑ پہ، لیکن اس کی فوج جو تھی سر وہ اسی خیبر پاس میں ہے. سر در خیبر کے تاریخی مقامات سر واب پشاور سے آتے سر آپ نے دیکھا ہوگا واب خیبر گیٹ کے ساتھ جمرود فورٹ. سر یہ فورٹ ایک سکھ جنرل خلی سنگھ نالوا نے 1836 میں تعمیر کیا. یہ جن کا یہ پلان تھا کہ وہ در خیبر کی روڈ پر افغانستان پر حملہ کرنا چاہتا لیکن قبائلیوں نے اس قلعے کے اندر ہی اس کو مار ڈالا اور یہ قلعہ اس سکھ جنرل نے تقریباً 54 ڈیز میں سر مکمل کرایا تھا. سر شگئی فورٹ جمرود سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ادھر واقع ہے. انگریزوں نے 1929 میں تعمیر کیا تاکہ در خیبر کے راستے آنے اور جانے والے قافلوں پر نظر رکھی جا سکے. سر علی مسجد فورٹ یہ سر انگریزوں نے 1890 میں تعمیر کیا تھا کہ سب سے تنگ ترین درے پر ہمارا کنٹرول ہوگا اور وہ دراصل 16ویں صدی میں اتنا تنگ تھی کہ 2 اونٹ وہ بھی ایک وقت میں کراس نہیں ہوتے. 16ویں صدی میں اس کی چوڑا صرف 3 میٹر اور ابھی اس جگہ سر چوڑا 45 میٹر. اور سر یہ دوسری بات یہ ہے اس فورٹ کے ساتھ سے نیچے جو روڈ کنارے اس کے ساتھ ایک مسجد بھی ہے.
مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہ جگہ میں نماز پڑھی تھی تو اسی کے نام سے وہ مسجد مشہور ہے، لیکن سر تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا. اور علی مسجد کے مقام پر برٹش اور افغانیوں کے درمیان 1878 میں ایک سخت جنگ بھی لڑی گئی تھی. سر یہ بدھسٹوپا یہ کینیا شوگر دوری حکومت 3.5 سینچری بی سی مصر بنائی گئی اور لنڈی کوتر سے 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر اس سائٹ پہ واقع ہے. سر یہ لنڈی کوتل بازار اس میں سر یہ خیبر رائفل کا ہیڈ کوارٹر، پاکستان آرمی 27 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ہمارا ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور خاص کر اس کا بازار یہ سر پہلے زمانے میں تجارت کی بہت زیادہ مشہور تھا. سر یہ مچھلی پوچھ جس جگہ بھی آپ تشریف فرما اس کی ہاٹ 100 فیٹ سطح سمندر سے یہ جگہ سر ہوائی منظر پاک افغان بارڈر کابل ریور کو ہندو کش والا سلسلہ صاف نظر آتا ہے جب کلیئر ڈے ہو. اور یہ پوسٹ بھی سر برٹش مناسب 1920 میں. سر اگر آپ بالکل اسکائی لین میں دیکھیں جو آخری برفیلی پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے یہ سر وہ کو ہندو کش والا سلسلہ. سر یہ تیمر لین پریزن سر اگر آپ سامنے دیکھیں ٹاپ کی پر جو کنڈر نما ٹیپ کے لئے اس کی لپ پہ وائٹ کلر ٹی بھی لکھا سر نیچے سے پکا راستہ بھی جاتا ہے سامنے. ہاں یہ سر تیمور لنکا جیل خانہ اور پانسی گھاٹ تھا. یہ سر جو ہماری طرف جو سلوپ ہے یہ تقریباً 45 ڈگری آئی پر ایسا سلوپ بنا ہوا ہے. اور یہ سر یہ ایک مکمل ٹنل ہے اور اس ٹنل کے اندر انہوں نے مختلف قسم کی کٹرز اور بلیڈ لگائے تھے. جب وہ کسی بندے کو سزائے موت دے تو بندے کو پہلا ٹائٹ باندھ لیتا اور بعد میں اندر کی طرف اس کو پھینک دیتا. تو سر یہ وہ خود بخود رولنگ کی شکل میں تھا. جب بندہ آخری اینڈ میں بندہ پہنچ جائے ٹکڑوں کی شکل میں سر باہر نکلتا تھا یا کیمی کی شکل میں سر باہر نکلتا. لیکن خیر ابھی گھبرانے کی بات نہیں. یہ سر 1398 بنا ہوئے اور اس کی بلیڈ اور بڑے صاف لیں گے بالکل خالی ہے ابھی. سر یہ روڈ دو طرف بین الاقوامی روڈ پاکستان سے لے کر افغانستان تک، افغانستان سے آگے وسط ایشیا کے ملک ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان تک. یہ مغولی دوری حکومت میں انجینئر قاسم خان نے 1581 بنوایا تھا اور بعد میں کرن نکسن نے اس روڈ کی پر دوبارہ کام کیا تھا. لیکن سر یہ جی ٹی روڈ مشہور ہے شیر شاہ سوری کے نام سے. سر یہ ریلوے ٹریک کے آپ بات ہے کہ سر آپ روڈ کی ساتھ ٹریک بھی دیکھو سر. سر موجودہ ریلوے لائن کی سروے فرسٹ افغان جنگ 1843 کے بعد گیٹ فورڈ مولبرس نے کیا تھا، تاہم اس پر کام کافی دیر بعد شروع ہوئی. پشاور سے افغان بارڈر تک ریلوے لائن کے لیے 2 راستوں کا انتخاب کیا تھا. نمبر 1 خیبر پاس روڈ، نمبر 2 وادی کابل ریور روڈ. لیکن ان تجویز میں خیبر پاس کو فوقیت دی گئی. اس ریلوے لائن کا مقصد افغانستان میں اٹھتی ہوئی بغاوت کو دبانا تھا اور افغانستان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا. اس ریلوے لائن نظام کا پہلا مرحلہ پشاور سے جمرود تک 1899 میں منظور ہوا اور جون 1901 کو مکمل ہوا. مذکورہ ریلوے لائن جمرود سے لنڈی کوتل تک نومبر 1925 میں مکمل ہوا اور بعد میں اپریل 1924 کو لنڈی خانے تک توسیع کر دی گئی. لنڈی خانہ ریلوے اسٹیشن استعمال لین پریزن کی بالکل بیک سائڈ پہ ہے. لنڈی خانہ ریلوے اسٹیشن کو پھر 1932 میں بند کر دیا گیا. سر موجودہ ریلوے لائن میں ٹوٹل 92 بریجز اور 34 ٹنل ہیں. 34 ٹنل کو ٹوٹل ملا کے اس میں ٹوٹل فاصلہ 5 کلومیٹر. تو سر اس ریلوے ٹریک پر پشاور سے جمرود تک تقریباً 6 لاکھ پاؤنڈ اسٹرلنگ خرچہ بتایا جاتا ہے اور جمرود سے لنڈی خانہ ریلوے اسٹیشن تک مختلف خرچہ بتائے. فوج ذرائع کے مطابق 28 سے 32 ملین پاؤنڈ، نمبر 2 ذرائع کے مطابق 02 ملین پاؤنڈ، نمبر 3 ذرائع کے مطابق 216 ملین پاؤنڈ. لیکن سر یہ 28 جون 2007 میں ایک سیلاب آیا تھا جس نے سر کافی نقصان کیا، تو اسی ٹائم سے ریلوے ٹریک قابل استعمال بھی نہیں. تو سر اس کے ساتھ ہی ہمارے معلومات کے مطابق ہمارا اختتام نظر ہوا اور آپ سب کی تشریف آنے کا ساتھ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ.